بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے حصہ نظم پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہمارے پاس آخری نظم ہے، نظم نمبر 6، پیام لطیف۔ اور پیام لطیف کے شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور انہوں نے تو سندھی میں لکھی ہے، اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ جنہوں نے کیا ہے وہ ہیں شیخ ایاز۔ تو یہاں سے آپ ساری جو ہے نظم بھی دیکھ لیں، اس کے الفاظ معنی۔ اسٹوڈینٹس، اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے، کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس نظم میں جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصے میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ بے اعتدالی، گناہ اور بیماری کا علاج جو ہے وہ پیر و مرشد کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، لیکن لوگ اپنا علاج کروانا ہی نہیں چاہتے اور پیر و مرشد کی صحبت کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ لوگ اپنی بے اعتدالی دور کرنے کے لیے پرہیز جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور نہ جو ہے وہ کوئی دوا ایسی استعمال کرتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو پھر بیماری میں یعنی گناہوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اس لیے ہمیں پرہیز ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محبوب ہے، اگر اس کی ہم پر نظر ہو تو پھر ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو پھر نظم کے دوسرے حصے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ نظم کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے میرے اللہ، تیری ذات شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح تو قائم ہے اور باقی سب فنا ہے۔ اے رب کریم، تیرا ہی آسرا ہے، ہم نے اپنی ہر تمنا اور آرزو تیری ذات سے وابستہ کر رکھی ہے، تو ہی ہماری تمام آرزوؤں کو، خواہشوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو اعلیٰ ہے اور علم والا ہے، ہم جتنی بھی تیری تعریف کریں وہ کم ہے۔ اور اے رب رحیم، تو ساری کائنات، 6 اطراف کا، ہر سمت کا تو واحد مالک ہے، اور ساری کائنات کو تو ہی رزق دیتا ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی اس ہستی کو مانتا ہے، دل سے مانتا ہے اور زبان سے بھی مانتا ہے، جس کی خاطر یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا مرتبہ مقام جو ہے وہ جان لیا جس نے بھی، تو اس کو دوسروں سے بڑھ کر احترام اور عزت حاصل ہوئی ہے۔ اس شخص نے اپنی ذات کی بھی معرفت یعنی کہ پہچان حاصل کر لی، جس نے اس دنیا میں حقیقی قدرت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھ لیا، اور دل سے اس کو مان لیا اور اس پر ایمان لے آیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اشعار کا جو ہے وہ مفہوم بھی دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، اور ان کے حوالہ جاتی اشعار بھی۔ جی اسٹوڈینٹس، تو یہ ہمارے پاس جو ہے جماعت ناہم کی نظم نمبر 6 ہے، اور پیام لطیف، اور اس کا پہلا شعر ہے: بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، خود سر ہیں اور چارہ گری کا شکار ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم ہے بے اعتدالیوں یعنی گناہوں سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اب ان سرکش یعنی خود سر لوگوں کو روحانی طبیب کی ضرورت ہے۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھتے ہیں، یعنی کہ مماثل اشعار۔ پہلا شعر ہے: اے آفتاب ہم کو ضیائے شعور دے، چشم خیرت سے اپنی تجلی سے نور دے۔ دوسرا مماثل شعر ہے: خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور تیسرا شعر ہے: اللہ سے عرفان تجلی کی دعا مانگ، اے ذوق نظر اور ذرا اور نکھر جا۔ اب شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں: بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں: اگر کوئی مریض پرہیز ہی نہ کرے اور بے اعتدالیاں کرتا چلا جائے تو اس پر دوا کیسے اثر کرے گی؟ دوا کے آگے الف بھی آئے گا، اور پھر طبیب بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے: مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اور دوسرا شعر ہے: دل میں تیرے افکار کی دنیا ہے جو پنہاں، یہ جان لے اے جان خدا دیکھ رہا ہے۔ تیسرا شعر ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں: چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار،
راس آئے گا ان کا قرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرتے بیمار. مفہوم ہے علاج کرنے والوں کی صحبت اختیار کر لو، یعنی ان کے ساتھ رہو تو تمہیں اچھا لگے گا، کیونکہ وہ بیمار کی عادات بدل دیتے ہیں. حوالہ جاتی اشعار میں دیکھیے پہلا، رنگین غلافوں میں چھپاتے ہیں جنہیں ہم، روحوں کے وہ آزار خدا دیکھ رہا ہے. دوسرا ہے صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو. اور تیسرا مواصل شعر، ہو رب کا خوف جس دل میں وہ طوفان سے نہیں ڈرتا، سمندر میں بھی رہ کے ہاتھ میں اس کے کنارہ ہے. تو چلیے آج کے لیے یہ 3 اشعار کافی ہیں، کل اس کے 8 اشعار ہیں. تو انشاءاللہ کل بقیہ پانچوں اشعار کا مفہوم اور حوالہ جاتی اشعار پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.